ایک بات تو ہے کہ سنیوں کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے کہ اس کے محبوب کا ذکر وہ بڑے دھوم دھام سے مناتے ہیں، اور کیوں نہ ہو، ایرا غیرہ نتو کھیرا حضور کی تعریف تھوڑی نہ کر سکتا۔ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ چن لے اپنے نبی کی تعریف کے لیے، وہی تعریف کر بھی سکتا۔ اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار کی تعریف کرنے کے لیے ایک بات یاد رکھو، ہمیشہ اس بات کا لحاظ ہونا چاہیے، گستاخیاں بھی بہت ساری ہوتی ہیں، لیکن ایک چیز یاد رکھو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار کی تعریف کرنے کے لیے اس کے ماں باپ کا صحیح ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ حلالی آدمی حضور کی تعریف کرے گا، حرامی نہیں کرے۔ اور آپ سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عزت بخشی ہے کہ آپ حضور کی میلاد کا بڑی بے قراری کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں، تو حضور کے میلاد کی خوشی تو اپنی جگہ پر، لیکن آپ کے نسب کے صحیح ہونے کی بھی ایک علامت مل جاتی۔ آپ صحیح نسب کے ہیں، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی تعریف بھی کر رہے ہیں۔ عجیب اتفاق ہے، آپ دیکھتے نہیں ہیں لائٹ یہاں لگتی ہے، جلن کہیں اور ہوتی، کیا کنیکشن ہے؟ اجالے کسی اور جگہ ہوتے ہیں، تکلیفیں کسی اور جگہ ہوتی ہیں۔ اس چیز کا آپ بالکل خیال نہ کریں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد کے متعلق بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں، مکہ میں جب حضور پیدا ہوئے تھے تو کیا مکہ والوں نے حضور کی میلاد منائی تھی؟ نہیں منائی تھی، تو پھر تم کیوں مناتے ہو؟ جواب میں ہم یہ عرض کرتے ہیں، مکہ میں اس وقت صرف کافر ہی تھے، کافروں کے حق میں نہیں ہے یہ میلاد منانا۔ ہاں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے تشریف لے گئے تھے ہجرت کر کے، تو پھر دیکھو مدینے والوں نے کیسا شاندار استقبال کیا تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، گلی کوچوں سے نکلے ہوئے مدینہ طیبہ کے ہر گھر سے چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی دف بجاتے ہوئے کیا یہ نہیں گنگناتی تھیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ یہ کلمات آج بھی پوری دنیا میں گونج رہے ہیں۔ یہ کس کے کلمات ہیں؟ یہ مدینے والوں کے کلمات ہیں جو اپنے آقا کی آمد کی خوشی میں گنگنائے تھے۔ اسی لیے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مکہ والے حضور کی میلاد نہیں منائے تھے، تو ہم کہتے ہیں تجھے مکہ والے مبارک ہو، ہمیں مدینے والے مبارک۔ مدینے والوں نے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا شاندار استقبال کیا تھا، تو جس کی قسمت میں مکہ کے کافر آئے وہ جانے، ہماری قسمت میں مدینے کے محبت والے آئے، اللہ کا فضل و احسان۔ اللہ کرے کہ آخری سانس تک مدینے والوں کی ابتدا کرتے ہوئے رہیں۔ عزیزان گرامی وقار، نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کیوں نہ ہو؟ مجھے حیرت ہوتی ہے آج پوری دنیا میں سعودی سے لے کر دبئی ہو، بحرین ہو کہ قطر ہو، یا جتنے بھی بنام مسلمان ممالک ہیں، ان سب کے ہاں بھی یہ کلچر عام ہے، بادشاہ ہو کہ اس کا چور بیٹا ہو یا کسی اور کا ڈاکو بیٹا ہو، لیکن جس دن پیدا ہوتا ہے اس کا ہیپی برتھ ڈے تو بڑے دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ اس وقت کوئی سوال نہیں ہوتا، کوئی اعتراض نہیں ہوتا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ تو ایک نارمل سی چیز ہے، کامن چیز ہے، سب جگہ ہو رہی ہے، اس کو ہم دین سمجھ کر کے نہیں مناتے، خوشی سمجھ کر کے مناتے۔ میرے عزیزو، یہاں پر دین سمجھ کر کے نہیں مناتے، اپنے بچوں کے برتھ ڈے خوشی سمجھ کر کے مناتے۔ ساری خوشیاں میرے مصطفیٰ کے قدموں پر قربان۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان۔ سبحان اللہ۔ اگر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے تم یہ بات محسوس کرتے ہو کہ ہم اپنے بچوں کی خوشیاں سمجھ کر کے مناتے ہیں، نادانو، ساری خوشیاں ایک طرف، میرے مصطفیٰ کے آنے کی خوشی ایک طرف۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، 7ویں پارے کی یہ آیت ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا کر رہے تھے، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ من۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا کیا تھا بتائیں؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا ہے، اللہ آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے میری امت کے لیے، جو خانے نعمت ہو، جس میں جنت کے کھانے ہوں، اور ساتھ میں یہ لفظ قرآن پاک کا میں بتا رہا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام یوں کہتے ہیں کہ اے اللہ، جس دن یہ دسترخوان اترے گا وہ دن ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید کا دن ہوگا۔ وہ دن ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے کیا ہوگا؟ عید کا دن ہوگا۔ تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، قرآن پاک میں سورہ مائدہ کی آخری آیتوں میں سے۔ توجہ،
عیسیٰ علیہ السلام یہ کہتے ہیں جس دن آسمان سے دسترخوان اترے گا وہ دن ہم سب کے لیے عید کا ہو جائے گا، ہمارے لیے بھی، ہمارے اگلا اور پچھلوں کے لیے بھی۔ تو آپ اندازہ کرو دسترخوان جس دن اتر جائے وہ عید کا دن ہو سکتا ہے، تو جس کے صدقے میں پوری کائنات کو دسترخوان ملتا ہے وہ جس دن آئے وہ عید کا دن کیوں نہیں ہو سکتا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ دن کیوں نہیں ہو سکتا؟ اسی لیے ہم اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو یہاں باندرا والے بہت شان تھے کیا؟ طاقت و قوت کے ساتھ، بیداری کے ساتھ ہیں کہ نہیں آپ لوگ؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ یاد رکھو میرے عزیزو، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں یہ ساری چیزیں۔ اچھا، ایک بہت اہم چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اس ربیع الاول شریف کے ابتدا کی پہلا خطاب ہے، میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں، چلو مان لیا حضور تشریف لائے تھے، خوشی اس وقت کی تھی، لیکن اب تو 1400 سال گزر گئے، ابھی تک کیوں مناتے ہو؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس وقت آئے اس وقت خوشی منا لیا گیا ہوگا، وہ الگ بات، لیکن اب تک کیوں مناتے ہو؟ جواب سنو میرے عزیزو، اس لیے کہ عام لوگوں کی بات الگ ہے، مصطفیٰ کی بات الگ ہے، وہ عام لوگوں میں سے نہیں ہے۔ اس پوری کائنات میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، چاہے ہمارے اس سٹیج کی مثال لے لو، اس پنڈال کی لے لو، یا کسی کی شادی کی مثال۔ کسی کے ہاں شادی ہو رہی ہے، آپ کے بھائی کی، بہن کی، کسی کی بھی، ہال بک کیا آپ نے، پورا سجایا، لائٹ لگایا اور بہت کچھ آپ نے سجاوٹ کے ساتھ، کرسی رکھی، ممبر سجایا، دعوت دیا، براتیوں کو بلایا، اور اس کے بعد ہوا کیا؟ شام تک یہ محفل چلتی، یا ممبئی میں رات کی شادیاں ہوتی، جب محفل ختم ہو جائے تو ساری چیزیں اٹھا لی جاتی، یعنی جو سجایا گیا تھا وہ سب اٹھا دیا جاتا ہے، کرسیاں بھی ہٹ جاتی ہیں، باراتی بھی چلے جاتے ہیں، کمکمے لگے تھے، لائٹنگ لگی تھی، جھومر لگے تھے، وہ سب نکال دیے جاتے ہیں۔ پوچھو ہال والے سے، کیوں؟ میاں وہ دولہے کے لیے سجایا گیا تھا، شادی اس کی تھی، دولہا آیا اور دولہے کے آنے سے پہلے باراتی بھی آئے، لیکن محفل جب ختم ہو گئی، نکاح ہو گیا، دولہا جب چلا گیا تو لائٹنگ بھی اٹھا لی گئی، کرسیاں بھی ہٹا دی گئی، سجاوٹ بھی نکال دی گئی، اور حال بے حال ہو جاتا ہے، ختم ہو گیا۔ یہ ایک مثال دے رہا ہوں، دنیا میں ایک دستور ہے یا نہیں، جس کے ہاں بھی شادی ویا وغیرہ کچھ ہو، جس کے لیے سجایا جاتا ہے، جب تک وہ بیٹھا ہے تب تک کی سجاوٹ ہے، اور دولہا جب چلا جائے تو سجاوٹ نہیں رہتی، نکال دی جاتی ہے۔ ایک دن زیادہ سے زیادہ دوسرے دن ہو سکتا ہے، پنڈال بھی ہٹا دیے جاتے ہیں۔ یہ مثال ذہن میں رکھو اور پھر اس کائنات کو دیکھو، یہ کائنات کس کے لیے سجائی گئی ہے؟ یہ زمین کا بچھونا کس کے لیے تھا؟ یہ آسمان کس کے لیے تانا گیا تھا؟ اس میں جھلملاتے ہوئے ستارے اور چاند سورج کس کے لیے بنائے گئے تھے؟ خود حدیث پاک میں ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، یہ رب تعالیٰ کا فرمان ہے، لولاک لما خلقت الدنیا والافلاک والارضی، اے رسول اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو نہ میں زمین بناتا، نہ آسمان بناتا، نہ اس کائنات کو بناتا۔ پتہ یہ چلا کہ جو کچھ بھی بنا ہے وہ مصطفیٰ کے لیے بنا ہے، وہ جو نہ تھے تو اور وہ جو نہ ہو تو زمین کا بچھونا میرے مصطفیٰ کے لیے بچھایا گیا، آسمان کی یہ نیلگوں چادر مصطفیٰ کے لیے تانی گئی، اس میں سجاوٹ، چاند سورج تارے یہ سب سجائے گئے، اور پھر 1,24,000 کم و بیش انبیاء براتی بن کر کے تشریف لائے۔ ہر آنے والا نبی مصطفیٰ کے آنے کے قصیدے پڑھتا تھا، بعد آنے والے آخری نبی کی بشارتیں دیتا تھا۔ اب سنو میرے عزیزو، یہ درختوں کی سجاوٹ، یہ سمندروں کی لہریں، یہ ندیوں کی بہاریں، اور جو کچھ بھی دنیا میں سجاوٹ ہے، پتہ تو یہ چلا یہ مصطفیٰ کے لیے ہے، یہ حضور کے لیے سجایا گیا۔ انبیاء کی یہ بارات آئی 1,24,000 کم و بیش، وہ آخری نبی کے آنے کی بشارت سنانے کے لیے آتے رہے، بات تو صحیح ہے، سب کچھ بنا مصطفیٰ کے لیے۔ اب وہ کائنات کا دولہا آمنہ کی گود میں 12 ربیع الاول کو تشریف لاتا ہے، وہ کائنات کا آقا و مولا مکہ میں 53 سال گزارا، مدینہ طیبہ میں 10 سال گزارا۔ اب جیسے کہ میں نے دستور کے اعتبار سے مثال دے کر کے دنیا میں بتایا تھا، 63 سال کی عمر ہونے کے بعد رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دار پانی سے رخصت ہو جاتے ہیں، چلے گئے، ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہوئے۔ اب دنیا کا یہی تو سوال ہے، لوگوں کا یہی تو سوال ہے کہ جب نبی پاک تشریف لائے تھے اس وقت میلاد کی خوشی منا لی گئی، ہو گیا، ابھی تک کیوں مناتے ہو؟
1400 साल गुजर गए, अभी तक क्यों मनाते हो? उनके जवाब के लिए मैंने इतनी सारी तमहीद बांधी है। उनको ये कहता हूँ, ये दुनिया की मिसाल अलग है। जब दूल्हा उठ करके चला जाता है तो सजावट भी खत्म होती है। हमने देखा जमीन अभी भी बाकी है, आसमान अभी भी बाकी है, चांद सूरज की रोशनियां अभी भी झिलमिला रही हैं। न दरख्त कम हुए, न समंदरों की लहरें कम हुई, न दरियाओं की तुग़यानियां। इस कायनात की रंग और रोशन और जो भी चमक है इसी तरह बरकरार है। पता क्या चला? चांद से पूछो, सितारों से पूछो, सूरज से पूछो, जमीन और आसमान के इस पूरे ताने बाने को पूछो, अभी तक तुम क्यों बाकी हो? दूल्हा तो चला गया, दूल्हे के लिए जो चीज सजाई जाती है, जब दूल्हा जाता है तो सजावट भी चली जाती है। इनसे पूछो अभी तक तुम क्यों बाकी हो? जमीन भी तुम्हें थप्पड़ मार कर कहेगी, आसमान भी पुकार कर कहेगा, नादान तू क्या समझता है? उस रसूल पाक को चले गए, नहीं गए, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद। ये कायनात की सारी रोशनियां ये बताती हैं, सूरज बाकी है, चांद बाकी है, सितारे बाकी हैं। बाकी दिखते हैं कि नहीं दिखते? जिनको नहीं दिखते उनसे हमारा कलाम भी नहीं। जिनको दिख रही ये सारी चीजें, उनसे मैं कह रहा हूँ, ये सारी चीजें चमक 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 करके तुम्हें बता रही हैं, दूल्हा सिर्फ छुपा है, गया नहीं। सुभान अल्लाह। कायनात का आका पर्दा अपने चेहरे पर डाल दिया, या फिर ये तकाज़ा बशरियत है वादा इलाही के मुताबिक। लेकिन मेरे अजीजों, इसीलिए आला हजरत ने क्या कहा? मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चश्मे आलम से छुपा है। इसका मतलब ये नहीं है जैसे दुनिया का दूल्हा उठ करके चला गया तो सजावट भी चली जाएगी। ये कायनात का आका और मौला आज मदीना तैयबा से वो सल्तनत चला रहा है जिसको कहते हैं, मेरे अजीजों, आज तक हमारे दिलों पर, हमारी रूहों पर कोई दूसरा राज नहीं कर सकता। वो कोई और होंगे जो किसी के आगे पीछे घूमते होंगे, लेकिन सच बताओ, करोड़ों मुसलमानों पर आज भी जिसकी हुक्मरानी है उसको कहा जाता है, आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा, आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा। आलम में रंग बदला सुबह शबे विलादत। सुभान अल्लाह। हुजूर की विलादत की सुबह से जो हुक्मरानी तब्दील हुई है वो कयामत तक नहीं बदल सकती। हाँ, इलेक्शन सिलेक्शन ये सब चलते रहेंगे, रूहों पर और दिलों पर जिस हुक्मरानी है वो ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आकाए कौनैन की है। इसीलिए मेरे मुर्शिद गिरामी हुजूर सैयदी ताज शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, जहां बानी अता कर दें भरी जन्नत है बाकर। नबी मुख्तार कुल हैं जिसे जो चाहे, नबी मुख्तार कुल हैं जिसे जो चाहे अता कर दे। हाँ, एक शेर आपकी इस नात का है, नबी मुख्तार कुल हैं जिसे जो चाहे अता कर दे। इसी तरह वो कहते हैं, जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर। ये कौन कर सकता है? जिसको अल्लाह ने वो हुक्मरानी अता की, वो बादशाही अता की हो। हमारा बादशाह वो ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही जात हमारे। इसीलिए आला हजरत ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो लक़ब हैं, उन अलक़ाब में एक लक़ब ये भी जिक्र किया है, मालिकु रिक़ाबिल उम्म, उम्मत के सारे इंसानों की गर्दनों का तन्हा मालिक, हम सब की गर्दनों का मालिक। और ये मसलक और ये मजहब किसने हमें सिखाया है? वो सहाबा ने सिखाया। सब कुछ लुटाया हुजूर के दरबार में और ये कहा, जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हो। हम सब की गर्दनों का मालिक वो ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात। और कुरान भी कहता है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, मोमिनों से उनकी जान से ज्यादा हकदार अल्लाह के नबी। हमारी जान से ज्यादा हकदार कौन है? अल्लाह के नबी की जात है। तो जिसकी हमारे लिए इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंसी आप समझ रहे हो, इतनी ज्यादा अहमियत हो, मियाँ उसकी मीलाद हम साल में एक बार थोड़ी ना, हर घंटे मनाएं तो भी कम है। कुछ लोग ये मुझसे सवाल भी कर रहे थे, मीलाद शरीफ 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हर साल जिस तरह मनाया जाता है, इस साल भी मनाएं या नहीं मनाएं? मेरे अजीजों, इस साल क्या, हमारा मसलक तो ये कहता है हश्र तक डालेंगे हम। सुभान अल्लाह। इस साल की बात कर रहे हो, हश्र तक डालेंगे हम, पैदाइश मौला की धूम। अच्छा, ये सवाल की किया, उनको टेंशन था कि कहीं खलत मलत ना हो जाए, इधर उधर झगड़े फसादात की नौबत ना आ जाए।
काला गोरा मिल ना जाए, सफेद और काले के इख्तिलात से मामलात खराब ना हो जाएं, क्योंकि मुंबई के हालात आप देख रहे हैं। इसलिए शायद किसी ने सवाल किया इस साल मनाना है कि नहीं मनाना है। अरे मियाँ, तुम हालात के मोमिन हो या अल्लाह पर ईमान लाए हो? हालात के मोमिन हो। हालात इस तरह हर साल आते रहेंगे, हर महीने आते रहेंगे। हम तो वो मोमिन हैं जो बचपन से ये सलाम पढ़ते आ रहे हैं, मेरा लाशा भी कहेगा मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा। जब हम अपनी मस्जिदों से कहते लाशा भी कहेगा, अभी तो जिंदा है, अभी तो जिंदा है। किसने कहा तुमको कि मिलाद नहीं मना सकते, जुलूस नहीं निकाल सकते? अरे उन लोगों का, हुकूमत का, डिपार्टमेंट का जुलूस अपनी जगह पर, दीवानों का जुलूस अपनी जगह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक हम किसी को दिखाने के लिए नहीं करना चाहते। हम जो कुछ भी करते हैं वो मेरे मुस्तफा की इज्जत के लिए करते हैं। सुभान अल्लाह। अगर वो राजी हैं तो सब कुछ दुनिया हमारी है, और अगर वो रूठ गए तो तुम बड़े बड़े जुलूस निकाल करके भी कोई हासिल नहीं करते, किसी तरह का कोई हुसूल नहीं। तो मैं ये कह रहा था, हश्र तक डालेंगे हम, आला हजरत क्या सिखाते हैं, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के गिराते जाएंगे। हुआ क्या था? कोई बात नहीं, मुझे पता है क्राउड ज्यादा है, जगह कम है। तवज्जो, आप तवज्जो रख रहे, जो लोग खड़े हैं वो खड़े रहने दें, जो बैठे हैं वो बैठे रहने दें। इतना अपने जहन में, अपने तस्वुर में सजा करके चलें कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिसे जहाँ चाहे वहाँ बिठाएंगे और जिसे जहाँ चाहे वहाँ खड़ा करेंगे। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हुआ क्या था? जिस दिन हुजूर पाक की विलादत हुई थी, उस दिन बहुत सारे हालात पूरी दुनिया के बदले हुए थे। एक मुल्क शाम की नदी है वो सूख गई, और एक सूखी हुई उसमें पानी जारी हो गया बरसों से। और ईरान का आतिश कदा जो 1000 साल से आग जल रही थी, जिसकी पूजा की जाती थी, अचानक वो आग बुझ गई। ये सब जो अजीब और गरीब जो मामलात हुए थे, उन अजीब और गरीब मामलात में एक और काम मैं आपको बता रहा हूँ, बस आपकी हमामी रही तो मैं गुफ्तगू खत्म कर देता हूँ। एक बहुत अजीब और गरीब काम जो हुआ था, 12 रबीउल अव्वल की सुबह है, और मदाइन इराक का एक शहर है। उस वक्त का जो बादशाह था किसरा, उसका बहुत बड़ा महल था, बहुत बड़ा, इतना बड़ा महल कि उसकी हिफाजत के लिए 1 लाख फौजी खड़े रहते। 1 लाख फौजी उस किले की हिफाजत के लिए खड़े रहते। तो आप अंदाजा करो कितना बड़ा होगा। और उनका चैलेंज ये था, इस किले को कोई गिरा नहीं सकता, कुछ हो नहीं सकता। लेकिन 12 रबीउल अव्वल को अचानक उस किले के अंदर जलजला आया, और ऐसा जलजला कि वो दीवार शक हो गई, फट गई। आज भी वो किला इराक में मौजूद है, और फटी हुई दीवार के साथ उस दीवार के अंदर से एक आदमी गुजर भी सकता है। अब आप सोचो, 2000 साल पुराना किला आज भी है, तो उस वक्त कितना मजबूत रहा होगा। और जब हुजूर की विलादत का दिन था, वो दीवार फट गई, जलजला आ गया, बादशाह परेशान हुआ। सारे नुजुमियों को बुलाया गया, काहिनों को बुलाया गया, ज्योतिषों को बुलाया गया, पूछा गया कि ये हुआ क्या, हमारा किला इस तरह से टूट नहीं सकता, कभी इसमें दरार आ नहीं सकती थी, ये हुआ कैसे, इतना बड़ा मामला। ज्योतिषों ने, काहिनों ने अपने इल्म के मुताबिक देख करके कहा, यह मामला जमीन के हिलने का या सिर्फ जलजले का नहीं है, हमारा इल्म बता रहा है आज पूरी कायनात में एक कोई ऐसा मामला हुआ है जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। बादशाह ने पूछा, वो मामला क्या हुआ है? नुजुमियों ने कहा, अरब में एक बच्चा पैदा हुआ है जिसकी वजह से तुम्हारी सल्तनत भी हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बच्चा अरब में पैदा हुआ है, एक बच्चा जिसकी वजह से सल्तनत किसरा भी खत्म हो जाएगी। बादशाह परेशान हो, लेकिन वो बच्चा कौन था उस वक्त उनको नहीं पता चला। लेकिन वो बच्चा था आमिना का लाल, अब्दुल्ला का दुलारा, मेरे रब्बे जुल जलाल का वो महबूब नबी जिसको हम अपना आका व मौला कहते हैं। अब सुनो, हुजूर की विलादत के दिन हुआ क्या था? फारस में किले के अंदर जलजला आया। तवज्जो, मैं एक शेर समझाने जा रहा हूँ आला हजरत का। फारस उस इलाके को कहते हैं जो पूरा ईरान इराक उस वक्त था। फारस में जलजला आया और किला क्या हुआ? शक हुआ और दीवार फट गई। अब सुनो, वो एक बार हुआ था
जब हुजूर की विलादत हुई थी 12 रबीउल अव्वल, फारस का किला फट गया। अब आला हजरत कहते हैं एक बार किले के अंदर दीवार में दरार आई थी हुजूर की विलादत की खबर सुन करके, लेकिन अब सुन्नियों का हाल ये है, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, हश्र तक, हर साल नहीं, हर महीना नहीं, हर दिन। और जब जब तुम नबी पाक की विलादत का जिक्र करोगे तो होगा क्या? आला हजरत कहते हैं मिसले फारस यानी फारस की तरह। अब फारस का किला नहीं हिलेगा, नजद के किले गिराते जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, शेर हिंदुस्तान, मुजाहिदे अहले सुन्नत नजद के किले गिराते जाएंगे। क्यों कहा? इसलिए कि नजद के किलों में आज भी जलजला आता है तो जिक्र मुस्तफा से आता है। बाकी तो शैतान तो वहदानियत की बात पहले से करता है, शैतान को तौहीद से कोई तकलीफ नहीं, अल्लाह की वहदानियत से कोई तकलीफ नहीं थी, शैतान को तकलीफ तो रिसालत से थी। और आज भी याद रखो, महबूबे खुदा, दो आलम के ताजदार, नबी आखिरुज़्ज़मा के जिक्र से अगर किसी को तकलीफ है तो सिर्फ शैतान का बच्चा हो सकता है, वो शैतान की ज़ुर्रियत हो सकती है। इसलिए कि शैतान को रिसालत से तकलीफ थी, उलूहियत से नहीं। और इसीलिए शायर ने कहा, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो मेरे अजीजों, तवज्जो, सब जगह हमारी खुशियां हो रही है, आप टेंशन न लो। जो भी आवाज है वो हुजूर पाक की खुशियों की ही आवाज है। सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद की है, इसलिए कि हम ये मानते जो कुछ भी है दुनिया में मनाने का सबब कुछ है। वो जो न थे तो और वो जो न हो तो, अरे जान है वो जहान की, मुंबई की नहीं, जान है वो जहान की, और जान है तो जहान है। अकीदा है ना इस बात पर आपका? आप सुनो, तवज्जो इधर। इन दीवानों को हर जमाने में बहुत सारे लोगों ने मूव करने की कोशिश किया, टर्न करने की कोशिश किया, लेकिन जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए। एक बात, एक भी सर इस मजमे में बैठा हुआ अगर कोई गाने बाजे या कोई इंटरटेनमेंट के लिए तुम्हें बुलाए तो क्या हुजूर का जिक्र देखते देखते उस तरफ तवज्जो कर सकते हो? करोड़ों की दौलत एक तरफ, गुंबद खजरा का हुस्न एक तरफ। सुभान अल्लाह। हमारी आंखों में जो जमाले मुस्तफा है, हमने तो हुजूर पाक के अक्से जमील को देखा नहीं, अरे गुंबद खजरा के जमाल पर हम अपनी आंखें कुर्बान करते हैं, हम अपनी जानें कुर्बान करते हैं। इसलिए मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, इन दीवानों को हर जमाने में तूफानों ने, आंधियों ने और बहुत सारी चीजों ने अपनी तरफ माइल करने की अगरचे कोशिश की होगी, लेकिन इकबाल क्या कहता है सुनो। इकबाल ये कहता है, दिया जाने कभी यूरोप के कलीसाओं में तो कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, आ गया ऐन लड़ाई में गर वक्त नमाज, किबला रूहों के जमीन वो सुबी कौम हिजाज, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। सुभान अल्लाह। आवाज इनको नहीं जा रही है, तवज्जो। आवाज क्यों? आवाज में तकलीफ? बहरहाल पीछे आवाज आ रही है, तवज्जो, बस तवज्जो। कोई बात नहीं, आप हजरात इस तरफ तवज्जो रखें। हमारा मकसद हो गया है, महफिल में जो इतनी गर्मी आ गई, यही हमारा मकसद। नौजवानों के अंदर जो जज्बात मेरे मुस्तफ़ा के नाम से है, हम इसी की जिंदगी देखना चाहते हैं। किसी अहरे गहरे नत्थु खेरे के नाम पर यह हाथ भी नहीं उठेंगे और जुबान भी नहीं खुलेगी। जब भी खुलेगी मेरे मुस्तफ़ा के लिए खुलेगी। बतला दो गुस्ताखे नबी को, गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था, और अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था, और मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था, और बस हमारा मतमह नजर यही है। सुनने में तो ऐसा आ रहा है कि इनके स्पीकर फट गए, कोई बात नहीं, बहुत सारी चीजें अभी फटना बाकी है, कोई बात नहीं, ये हादसे होते रहते हैं बहुत सारी चीजें। जिक्र मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए आप हजरात इस 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी के लिए पूरी तरह से तैयार रहेंगे, लेकिन कोई झगड़े फसादात के जरिए से नहीं। दुनिया जितना भी वरगलाए,
آپ کو فتنے اور فسادات سے نہیں بلکہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان عظیم اخلاق سے اس میلاد النبی کو منا کر کے دکھانا ہے، اس میلاد النبی کو کہ آج 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی ہمارے رشتے حضور سے کیسے مضبوط ہیں، ہمارے رشتے ہماری ڈور مدینے سے کیسی بندھی ہوئی ہے، یہ اس سال ہمیں دکھانا ہے۔ میرے عزیزو، لوگ ٹوپیاں اور داڑیاں اکھاڑنے میں رہ گئے لیکن وہ بال بھی نہیں اکھاڑ پائے۔ میں کوئی گالی نہیں دے رہا ہوں لیکن بات یہ کہہ رہا ہوں، لوگ ٹوپیاں اتارنے میں اور داڑیاں اکھاڑنے میں رہ گئے لیکن جو عاشق مصطفیٰ ہے اس کا بال بھی اکھاڑ نہیں سکے۔ اور 1400 سال کیا 14,000 سال بھی ہو جائیں، میرے نبی پاک سے جس کا رشتہ ہے وہ ہر طوفان اور ہر آندھی میں اپنے نبی کے نام کے ساتھ زندہ رہتا ہے، اس لیے کہ اس کا عقیدہ یہ ہے آبروئے ما زنام مصطفیٰ است، ہر چے دری دنیا باد مصطفیٰ است۔ ہم سب کی عزت و آبرو میرے مصطفیٰ کے نام سے، ہم سب کی عزت و آبرو ہمارے نبی کے نام سے ہے، اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ مصطفیٰ کے بعد، جو کچھ ہے دنیا میں وہ نبی پاک کے بعد ہے۔ اور مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یوں فرماتے ہیں، نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے۔ یہ رہے گا کہ نہیں عقیدہ؟ نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دیں۔ یہ معاملات کی طرف آپ کی توجہ نہ جائے، اگر اس میں سے ایک مائک بھی نہ ہو میں انشاءاللہ صبح تک کھڑے ہو کر بیان کر سکتا ہوں۔ یہ لفاظی نہیں کر رہا ہوں، لفاظی نہیں کر رہا ہوں، الحمدللہ کیا ہے 6 گھنٹے تک کھڑے ہو کر، اس لیے کہ انرجی اور طاقت کاجو بادام سے نہیں آتی، وہ مدینے سے۔ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے۔ اور آپ سب کو ایک میسج دے جا رہا ہوں، ہماری عزت، ہماری یہ اہمیت لوگ آج پلکوں پر بٹھا کر چلتے ہیں اور دیکھنے کے لیے امڑ پڑتے ہیں، تو اس لیے نہیں کہ میں بہت بڑے کسی نیتا سے تعلق رکھتا ہوں یا کسی پارٹی کا سرکردہ اہم رکن ہو، نہیں، بلکہ آپ کو بھی وہ میسج دیتا ہوں، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں۔ ارے اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ یا رسول اللہ، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دی۔ حقیقت ہے یا نہیں؟ جو بازار مصطفیٰ میں بک جاتا ہے وہ اتنا انمول ہوتا ہے، اتنا انمول ہوتا ہے کہ چاہے اس کے ساتھ جو کچھ بھی کیا جائے پھر اس کا نام مٹتا نہیں ہے۔ 100 سال ہو گئے، آج بھی ہمارے مجمع میں اعلیٰ حضرت زندہ۔ اور آخری بات، بس میں زیادہ دیر آپ کو ڈسٹرب نہیں کروں گا، کچھ آخری باتیں۔ ربیع الاول شریف کی 2 تاریخ ہو گئی، 12 ربیع الاول کو ابھی کتنے دن باقی ہے؟ 10 دن باقی، اور 10 دن دیکھنا آپ کتنی کھجلی کتنے لوگوں کو ہوتی رہے۔ جیسے جیسے عید میلاد النبی قریب آ رہی، آپ جا رہے ہوں گے مارکیٹ میں لائٹ خرید رہے ہوں گے اور کسی اور کو چرچی لگ رہی ہو، آپ جھنڈے خرید کر کے لا رہے ہیں اور کسی کے سینے میں چبھن بھی ہو رہی ہو، یہ ساری چیزیں 10 دن تک تو ہوتی رہیں گی۔ اس سے اندازہ لگاؤ میرے عزیزو، ہماری تعداد بہت کم ہے، ہم بہت چھوٹی تعداد میں جی رہے ہیں، ہم کو ویسے بھی مائنورٹی کہا جاتا ہے، مائنورٹی کی مائنورٹی بھی ہے، اقلیت ہے، بہت ساری چیزیں سنیوں کی تعداد کو دیکھ کر کے۔ لیکن پھر مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہر جگہ اسی تعداد کے لیے ساری چیزیں بندشیں کیوں ہوتی، ساری پابندیاں بندشیں، تم اتنے بجے نکلو گے، تم اتنے بجے بیٹھو گے، تم اتنی بجے تم یہ جھنڈا اٹھاؤ گے، اتنے فٹ کا، اتنے فٹ کا، یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے، لا اینڈ آرڈر مینٹین ہونا بھی چاہیے، لیکن دوسری طرف دنیا جو تمہارے چہروں سے تمہیں دنیا کو ڈراتی، خاص طور پر میڈیا یہ چہرے دکھا دکھا کر کے دوسروں کو ڈراتے رہتی، یہ دیکھو یہ ایسے لوگ ہیں، ویسے لوگ ہیں۔ ہم تمہارے جھوٹ کو تو برسوں سے سنتے آ رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے ہمیں ایک بات کا احساس ہوتا ہے، ڈرایا اس قوم سے جاتا ہے جو زندہ قوم ہوتی، زندہ قوم ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم ہمیں زندہ قوم سمجھ رہے، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ مردہ ہے، لیکن تم نے ہمیں ہماری زندگی کا احساس دلایا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی وقار، آپ زندہ قوم ہیں، اس لیے زندہ قوم ہے کہ زندہ رسول کی ماننے والی اور زندہ قرآن کے ماننے والے لوگ ہیں، اور حی و قیوم خدا کے بندے۔ اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ
اور قرآن زندہ ہے یا نہیں، اور رسول زندہ ہے یا نہیں، اسلام زندہ ہے یا نہیں؟ جس کا خدا زندہ، جس کا رسول زندہ، جس کتاب زندہ اور جس کا اسلام زندہ، اس کا ماننے والا مردہ نہیں ہو سکتا۔ جو رسول کو مردہ سمجھتا ہے وہ مردہ ہے، اور جو رسول کو زندہ سمجھتا ہے وہ صرف اس رہتی دنیا تک نہیں، قیامت آنے تک مولا اس کا نام زندہ رکھ۔ اعلیٰ حضرت ہو، شرف الدین بوصیری ہو، غریب نواز ہو، غوث اعظم ہو، سعدی شیرازی ہو، جتنے عاشقوں کی لسٹ نکال کے دیکھو، آج بھی آپ سعدی شیرازی کو جانتے ہیں؟ نہیں جانتے ہوں گے، دیکھا نہیں ہوگا، لیکن اگر ابھی میں پڑھوں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ، یہ کلام زندہ ہے یا نہیں زندہ ہے؟ ایک عاشق رسول کا بولا ہوا کلام 600 سال پہلے کا کلام آج بھی زندہ ہے۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر۔ اگرچہ فارسی میں کہا ہوا ہے لیکن کلام زندہ ہے۔ علامہ جامی کا کلام تنم فرسودہ جاں پارا ز ہجرہ یا رسول اللہ، دلم پشمردہ آوارا ز عصیاں یا رسول اللہ۔ کلام زندہ ہے یا نہیں زندہ ہے؟ مجھے بتاؤ میرے عزیزو، کلام ابھی زندہ ہے؟ اسی طرح آؤ اقبال کا کلام، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، ہی میں افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لاہو قلم تیرے ہیں۔ کلام زندہ ہے یا نہیں زندہ ہے؟ اور آؤ بریلی کی زبان کیا کہتی ہے، وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ بریلی کا عاشق پکار کر کہتا ہے، کیا خبر کتنے تارے کھلے اور چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا، جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیا، ہے وہ جانے مسیحا، ارے بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشالے، شمع وہ لے کر آیا۔ اور عقیدہ تو دیکھو کیا دیتا ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، ارے دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ یہ باتیں میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے اچھا یہ بھی یاد ہوگا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کس کا کہا ہوا کلام ہے یہ؟ حسان بن ثابت کا، آج سے 1400 سال پہلے کے صحابی کا عقیدہ دیکھیں، رسول اللہ کے صحابی کا عقیدہ، وہابی کا نہیں، صحابی کا، کہتے ہیں یا رسول اللہ تم سے زیادہ حسین و جمیل میں نے دیکھا ہی نہیں۔ ارے دیکھا نہیں تو کوئی بات نہیں، دیکھا نہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن جواب میں پھر آگے کہتے ہیں نہیں آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں دیکھا الگ بات ہے، لیکن کسی ماں نے جنا ہی نہیں تو دیکھا کہاں سے ہوتا؟ یہ کس کے کلام ہے؟ یہ صحابہ کے کلام، تابعین کے کلام، عاشقوں کے کلام۔ پتہ یہ چلا یہ کلام مردہ کبھی نہیں ہو، یہ کلام مردہ نہیں ہوتے، صبح قیامت تک یہ کلام کی زندگی باقی رہے گی۔ گستاخوں کے کلام کہاں چلے؟ جو بھوکتے تھے وہ کیڑے مکوڑے کہاں چلے گئے؟ آج کے بھی موسم کے ساتھ چلے جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے۔ جو حضور کی شان میں بھوکتا ہے وہ چند موسموں کے اعتبار سے آتا ہے جاتا ہے، لیکن ایک بات کان کھول کر کے سن لو، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، یا رسول اللہ تو گھٹائے سے کہ نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ دیکھیں مولا یہ جان جو آئی ہے وہ ہماری زبان سے نہیں، یہ مصطفیٰ کے نام سے ہے، اس لیے کہ سنیوں کی ایک ہی دوا ہے آمینہ کے لال کا ذکر کر، ہاں اس لیے کہ یہ پیسے دے کر کے ووٹ کے لیے جمع کی ہوئی پبلک نہیں ہے۔ 100 روپے 200 روپے 500 روپے، دوپہر میں نیلا پٹا اور شام میں لال پٹا، یہ وہ نہیں ہے، بلکہ یہ خود سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے آئے ہوئے وہ لوگ ہیں جو
میرے عزیزو دنیا اسی بات سے تو ڈرتی ہے کہ اس طرح سے نعرہ لگاتے ایسا لگتا ہے بھی آسمان ٹوٹ کے گرے گا، آسمان ٹوٹ کر کے گرنا جائے، زمین پھٹنا جائے، کچھ نہیں ہوتا. لیکن یہ ہے کہ یہ ساری گرمی میرے مصطفیٰ کریم کے نام سے باقی 1400 سال ہونے کے بعد بھی اس نام پاک میں اتنا اثر باقی ہے کہ آج بھی عام گلی کوچے کے نوجوان کو بھی بلاؤ. مجھے یاد ہے آج سے 3 سال پہلے اسی ممبئی کی سرزمین سے جب میں نے ایک پاکھنڈی کو اعلان کیا تھا کہ میں آگ میں کودنے والا ہوں، واقعہ معلوم ہوگا ایک نوجوان آیا تھا، گٹکا کھانے والا بھی تھا، کان میں بالیاں بھی پہنا تھا، پھٹی جینس بھی تھی اور بالوں میں اچھے خاصے ڈیزائن بھی تھے. وہ یہاں کا بھائی ہوگا جو بھی ہوگا، مجھ سے آ کر کہا مفتی صاحب آپ سے ایک بات کرنی ہے. میں نے دیکھا شکل و صورت، پوچھا بیٹا بتاؤ کیا ہے. کہا میں ملتا تو نہیں آپ کو بہت، میں دور رہتا ہوں، لیکن ایک خبر مجھے ملی ہے کہ آپ دلی جانے والے اور آگ میں کودنے والے، کیا یہ بات سچ ہے؟ میں نے کہا ہاں، صرف زبانی نہیں حقیقت بھی کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ. اس لیے کہ وہ ہمارے لیے نہیں، ہمارے نبی کے لیے. وہ میرا ہاتھ پکڑ کر کہا حضرت ایک بات آپ مجھے بتا دیجئے، آپ جو جانے والے ہیں مجھے اس وقت لے جانا، آپ نہیں کودنا، میں کود جاؤں. میں نے اس وقت شکل و صورت دیکھی اور پوچھا کس لیے؟ کہا اتنی محبت تو میرے مصطفیٰ سے میرے نبی سے میں بھی کرتا ہوں. ویسے تو گناہوں میں زندگی گزری ضرور ہے، لیکن جان جس وقت مانگی جائے گی تو نبی پاک کے نام پر دی جائے گی. اس وقت میرے آنکھوں سے آنسو تھے. بارگاہ مصطفیٰ کی طرف میں نے ہاتھ اٹھا کر کہا تھا یا رسول اللہ آج بھی آپ کی امت گنہگار تو ہو گئی ہے، غدار نہیں ہے، غدار نہیں. ہمیں غداروں سے تعلق نہیں ہے. جب تک حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے وفاداری کا جذبہ، جانثاری کا جذبہ تمہارے ساتھ، پھر یہ نہیں دیکھنا تمہاری چھتیں کتنی مضبوط ہیں یا نہیں، گھر بڑے ہیں یا نہیں، سورسز کتنے ہیں، لوگ ملنے جلنے والے کتنے بڑے طاقتور ہیں، دیکھنے کی ضرورت نہیں. جب تک تمہارے دل میں یہ جذبہ ہو جانثاری کا، وفاداری کا، اللہ تعالیٰ پوری کائنات کی کایا کو بھی پلٹ دے گا. ایک عاشق رسول کے کھڑے ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ موسموں کو تبدیل فرما دے. ہم نے تاریخ دیکھی ہے، دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یہ کس کے لیے؟ نبی پاک کے نام سے جب کوئی بندہ سیریس ہوتا ہے. حالات مدے کو کیا ہے، حالات ہر زمانے میں خراب رہے ہیں، حالات تمہیں بنانے پڑتے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان حالات میں بھی تمہاری حفاظت فرمائے گا. اعلیٰ حضرت اپنے زمانے میں کہتے سارے لوگ ادھر سے ادھر سے چیخ رہے تھے، چلا رہے. اعلیٰ حضرت کو گالیاں بھی دی جا رہی تھی، کتنے حاسدین تھے. تب اعلیٰ حضرت نے یہ پکار کر بارگاہ مصطفیٰ میں کہا تھا ایک طرف آدائے دین، ایک طرف ہے حاسدی، بندہ ہے تنہا شہا، تم پہ کروڑوں درود. بعد میں دل نے کہا یہ کیا شکایتیں کر رہا ہے، حاسدین اتنے ہیں، آدائے دین اتنے ہیں، دشمن یہاں ہیں، حالات ایسے ہیں، یہ سب شکایتیں کیوں کر رہا ہے؟ پھر احمد رضا نے بارگاہ مصطفیٰ میں کہا نہیں نہیں یا رسول اللہ تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث، تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث. یا رسول اللہ تم ہو تو پھر خوف کیا، تم پہ کروڑوں در. جب نبی پاک ہمارے ساتھ ہے تو پھر خوف کس پاک؟ تم ہو تو پھر خوف کیا، تم پہ کروڑوں درود. عزیزان گرامی وقار، اسی بات کے ساتھ میں آج گفتگو کا خاتمہ کرتا ہوں یہ کہتے ہوئے، یہ میسج دیتے ہوئے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم، زور سے حشر تک ڈالیں گے ہم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں جل کر عدو مگر ہم تو رضا. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا، زور سے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا. یا رسول اللہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ.